ملک بھر میں طویل عرصے سے توانائی کے بحران کا مسئلہ درپیش ہے۔ اس کے علاوہ آئے روز بجلی کی بڑھتی قیمتوں کے باعث یہ لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے۔ ان مسائل سے بچنے کا واحد طریقہ بجلی کے متبادل توانائی کے ذرائع کا حصول ہے۔ یہ نہ صرف نسبتاً سستے پڑتے ہیں بلکہ ماحول دوست بھی ہوتے ہیں۔ متبادل توانائی ذرائع میں سے ایک شمسی توانائی کا حصول ہے، جس کا استعمال اکثر گاؤں، دیہات اور شہروں کے مضافات میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ شمسی توانائی حاصل کرنے کے لیے پینلز لگائے جاتے ہیں، مگر اب سولر ٹائلز بھی اس مقصد کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں، جو عام طور سے چھتوں پر نصب کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ مکان کی تعمیر کا ارادہ رکھتے ہیں یا تعمیر شدہ مکان کی مرمت یا تزئین و آرائش اس کو کروانا چاہتے ہیں تو چھت پر سولر سسٹم لگانے کا یہی نادر موقع ہے۔ دیکھا جائے تو شمسی توانائی کے ذریعے بجلی حاصل کرنے کے لیے صرف ایک بار سرمایہ کاری کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ صرف اور صرف ایک دفعہ پیسہ وہ لگایا جاتا ہے اور پھر ایک طویل عرصے کے لیے توانائی کا مسئلہ یا بجلی کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ملک کے بیشتر علاقوں میں سال کے تقریباً 300 دن سورج کی دھوپ وہ میسر رہتی ہے، یعنی کہ پورا سال ہی آپ لوگ کہہ سکتے ہیں دھوپ جو ہوتی ہے وہ ہمارے علاقوں کے اندر رہتی ہے، جو کہ شمسی توانائی کے حوالے سے ایک بہت بڑا خزانہ ہے اور یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ قدرت کی عطا کردہ اس نعمت سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہوئے متبادل توانائی کا انتظام کریں۔ سب سے پہلے نمبر پر بات کرتے ہیں شمسی توانائی کیا ہے۔ سورج سے حاصل ہونے والی توانائی شمسی توانائی سولر انرجی وہ کہلاتی ہے۔ سورج کی شعاؤں کا صرف چوتھائی حصہ ہی زمین پر پڑتا ہے، جبکہ 3/4 حصہ جو ہوتا ہے وہ پورا ارض کے اندر، یعنی کہ آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہوا کے اندر ہی رہ جاتا ہے۔ سورج اپنی توانائی ایکس رے سے لے کر ریڈیاتی لہروں کے طور پر موج، جسے کہ آپ لوگ ویو لینتھ پر کہہ سکتے ہیں، منعکس کرتا ہے۔ اسپیکٹرم کے 40% حصے پر یہ تو توانائی نظر آتی ہے اور 50% شمسی توانائی انفرا ریڈ اور بقیہ الٹرا واٹ کی شکل میں نمودار ہوتی ہے۔ یہ قدرت کا عطیہ ہے کہ ہر روز دنیا پر اتنی دھوپ پڑتی ہے کہ اس سے کئی ہفتوں کے لیے بجلی اس کو تیار کیا جا سکتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دیگر ذرائع سے حاصل کردہ توانائی کے مقابلے میں سورج کی روشنی سے 36 گنا زیادہ توانائی وہ حاصل کی جا سکتی ہے۔ دھوپ کی تپش کو پانی سے بھاپ تیار کر جنریٹر چلانے اور بجلی بنانے میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو تھا کچھ تعارف شمسی توانائی کا۔ اب بات کرتے ہیں سولر ٹائل کی ایجاد۔ سولر ٹائلز بھی سولر پینل کی طرح بجلی پیدا کرنے والا سسٹم ہے۔ ان کو سڑکوں اور گزرنے والی جگہوں پر نصب کر بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ برطانیہ کی گلاسکو یونیورسٹی کے سائنسدانوں کو ایسی ٹائلز ایجاد کرنے میں کامیابی ملی ہے جو نہ صرف بجلی پیدا کر سکتی ہیں بلکہ انسان کا وزن برداشت کرنے کی صلاحیت بھی وہ رکھتی ہے اور ساتھ واٹر پروف بھی ہیں۔ اس کے علاوہ امریکی کمپنی ٹیسلا جو کہ گاڑیاں اس کو بناتی ہے، نئے چھتوں پر لگنے والی ایسی ٹائلز متعارف کروائی ہیں جن میں شمسی توانائی کے پینل لگے ہوتے ہیں۔ ایسے سولر ٹائلز پر بھی کام جاری ہے جو بظاہر نظر نہیں آئیں گے۔ اس طرح گھروں کو شمسی توانائی کی فراہمی آسانی سے ہو جائے گی۔ شیشے کی بنی یہ ٹائلز دکھنے میں عام ٹائلز کی طرح ہیں، مگر شمسی توانائی کے حصول کا ایک قابل قدر ذریعہ ہیں۔ باہر سے دیکھنے والوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آیا یہ عام ٹائلز ہیں یا پھر سولر ٹائلز۔ دن کی روشنی میں ان ٹائلز کی مدد سے فی مربع میٹر 200 واٹ بجلی حاصل کی جا سکتی ہے، جبکہ ابر آلود موسم کے دوران ان سے بجلی کی پیداوار میں 50 واٹ کمی آپ لوگ کہہ سکتے ہیں ہو جائے گی، یعنی کہ 150 واٹ آپ لوگ پھر بھی ان سے بجلی وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں میکانزم کی۔ سولر ٹائلز کے اندر فوٹو وولٹیک
سیلز موجود ہوتے ہیں۔ جب انہیں سورج کی روشنی ملتی ہے تو وہ بجلی تیار کرتے ہیں جو عمارت میں ضرورت کے مطابق استعمال کی جاتی ہے۔ کیبل کے ذریعے ہر ٹائل بجلی کی ڈسٹریبیوشن بورڈ سے منسلک ہوتی ہے۔ سولر ٹائلز فوٹو وولٹیک پینل پر یکساں طور پر کام کرتے ہیں۔ ان کے درمیان بنیادی فرق اسمبلی کا ہے۔ جہاں فوٹو وولٹیک پینل کسی چھت سے منسلک ہیں، وہاں سولر ٹائل شروع سے ہی چھت کی تعمیر کا حصہ بن جاتی ہیں۔ سولر ٹائلز کے مؤثر استعمال کے لیے ایک انورٹر استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے جو ہر ٹائل کی توانائی کو بجلی میں بدل دیتا ہے۔ ایک اور متبادر سولر ڈیورٹر آپ لوگ کہہ لیں یا گھریلو شمسی نظام انسٹال کرنا ہوتا ہے، جس کے لیے کسی پیشہ ور ماہر کی نگرانی جو ہوتی ہے وہ درکار ہوتی ہے۔ اس کے ذریعہ جمع کی جانے والی بجلی کا براہ راست تعلق سولر ٹائلز پر پڑنے والے سورج کی روشنی سے ہوتا ہے، جبکہ آب و ہوا بھی اس مقام سے مرطوب ہوتی ہے۔ بہتر سے بہتر نتائج حاصل کرنے کے لیے سولر ٹائل کو صاف کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں سولر ٹائل کی تنصیب کی، یعنی کہ ان کو نصب کس طرح کیا جاتا ہے۔ اگر آپ عمارت کی تعمیر کروا رہے ہیں تو ٹائل کی تنصیب پر آپ لوگوں کو غور کرنا چاہیے۔ اعلیٰ معیار کی ٹائل پر آنے والی لاگت تقریباً 5 سال میں خاطر خواہ بچت جو ہے وہ پیدا کرتی ہے۔ سولر ٹائلز عام طور پر کارپوریٹ عمارتوں پر استعمال ہوتے ہیں کیونکہ ان میں پائیداری اور معیار کو کافی اہمیت دی جاتی ہے، تاہم انہیں بجلی کے اخراجات کم کرنے کے لیے مکانات میں بھی نصب کیا جا سکتا ہے۔